تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد, اسسٹنٹ پروفیسر, یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. ترقی پسند آئیڈیالوجی چند معروضات. پہلے ہم ترقی پسند تحریک کے ماضی کی طرف تھوڑا سا مراجعت کرتے ہیں. 1937 میں کیا ہوا؟ 1936 کے بعد 1937 میں پنجاب کے شہر امرتسر میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کا تاریخی اجلاس جلیانوالہ باغ میں منعقد ہوا. وہاں کیا ہوا؟ ایک بہت ہی تاریخی بات ہوئی کہ وہاں سجاد ظہیر نے بھی شرکت کی اور کنور محمد اشرف نے بھی شرکت کی اور دونوں شخصیات نے یو پی کے کسانوں کی نمائندگی کی. اب کیا ہے کہ وہاں ٹیگور کا نقطہ نظر لینے میں ترقی پسند کامیاب ہو گئے اور ٹیگور کا نقطہ نظر کچھ اس طرح کا تھا. اس نے اپنے متعلق ایک اقتباس ترقی پسند فکر کے حوالے سے حوالہ قلم کیا. مثلا کہ اس نے اپنے بارے میں کہا کہ تنہا رہنا, خلوت پسندی میری طبیعت کا حصہ بن گئی ہے اور اپنے آپ کو معاشرے سے دور رکھنے والی ایک صورت بن گئی. وہ ادیب جو اس طرح اپنے آپ کو معاشرے سے دور رکھتا ہے, عام لوگوں سے دور رکھتا ہے, وہ عام لوگوں کو, ان کے دکھ درد کو, ان کے مصائب و مسائل کو نہیں جان سکتا. وہ جب عام لوگوں سے خود کو الگ کر لیتا ہے تو وہ معاشرے کے عام لوگوں کے تجربات سے خود کو ایک لحاظ سے محروم کر لیتا ہے. اور اگر وہ بہت سے لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے تجربات میں اور اس کے مشاہدات میں وسعت پیدا ہوتی ہے. وہ معاشرے کی نفس پر اپنی پورے ٹکا سکتا ہے, جما سکتا ہے. وہ معاشرے کی نفسیات کو جان سکتا ہے, اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کو جان سکتا ہے. کیا ہے کہ ٹیگور کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سماج کی نبض پر انگلیاں ادیب کی ہونی چاہیے اور سماج کے عام لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو تخلیق کار کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنے, تب جا کر جو ہے وہ عوام کے لیے ایک ایسا ادب تخلیق کر سکتا ہے جو عوام کے شعور کے لیے سفیشینٹ ہو یا عوام کو شعور دے سکے. اور ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کار کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ عام انسانوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور ان کے درد و غم کو اپنا درد و غم نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو اپنی تحریروں میں بھی فنی پیرائے میں اجاگر کرنا چاہیے. یہ وہ صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا ٹیگور نے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سماج کا حصہ, ادیب کو سماج کا حصہ بننا چاہیے اور سماج سے الگ تھلگ رہ کر انسان جو ہے وہ بہت بھاری غلطی کرتا ہے اور اسے بہت بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ ٹیگور کے دل میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی اور کوئی دلیل بھی ظاہر ہے کہ ایسی بات کو ماند نہیں کر سکتی. ٹیگور نے اپنی زبان میں ایک لحاظ سے ترقی پسند منشور کے جذبات و خیالات کو ہی ادا کیا تھا اور ادیبوں سے اپنے ملک کو اور عوام کی بے لوث خدمت میں اثار و قربانی کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی تھی اور ادیبوں سے کہا تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ وہ عام لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں. تاریخ ترقی پسند تحریک کو اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو بنگال میں بائیں بازو کے رجحان نے بھی وہاں ترقی پسندی کے فروغ میں مدد کی. 1938 میں سبھاش چندر بوس جو نہرو سے زیادہ بائیں بازو کے لیڈر سمجھے جاتے تھے کانگریس کے صدر منتخب ہوئے. دوسری کل ہند ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنس کولکتے میں ہونا قرار پائی اور وہاں دسمبر 1938 میں منعقد ہوئی. کانفرنس کا آغاز ٹیگور کے خطبے سے ہوا. اس کانفرنس نے پہلے سے بہتر اور باقاعدہ تنظیم کا منصوبہ منظور کیا اور اس مقصد کے لیے نیا دستور بنایا اور درخواست گزاری گئی
اور انہوں نے خالی وقت میں اپنے پنڈال میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی اور اس رابطے کو نہایت اہم واقعہ قرار دیا گیا۔ 1938 کے موسم سرما میں فرید آباد میں کسان شاعروں کی ایک نہایت کامیاب کانفرنس منعقد ہونا اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ تھا، جس میں دہلی کے ارد گرد کے علاقے کے دیہات اور اس وقت کے مشرقی پنجاب کے دیہاتوں کے شعراء نے شرکت کی۔ 1942 کے بعد والے دور میں ایسے علاقوں کے دیہاتوں میں خصوصاً آندھرا پردیش میں کمیونسٹ اثرات مضبوط تھے۔ اسی طرح کی سرگرمیاں کی گئیں اور ان میں انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن ایپٹا کا قریبی تعاون شامل تھا۔ عوامی تھیٹر انجمن ایپٹا ترقی پسندوں کی انجمن ہی کی طرز پر بنائی گئی تھی، لیکن اس کے مخاطب شہروں اور دیہاتوں سے زیادہ عوامی حلقے تھے۔ اس زمانے میں یو پی، پنجاب، بہار اور بنگال میں کسانوں کی تحریک کے فروغ کے پہلو بپہلو ان علاقوں میں کسانوں کی شاعری اور عوامی گیتوں کا بھی فروغ ہوا۔ 1942 کے بعد والے دور میں مزدور طبقے کی دلچسپی کی سرگرمیاں منظم کرنے کی سنجیدگی سے اور کامیابی سے کوششیں کی۔ بمبئی میں مزدور شاعر انا بھاؤ ساتھے نے مراٹھی کے عوامی گیتوں پواش کی روایت کو لے کر اسے مزدوروں کے انقلابی جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ سجاد ظہیر نے لکھا ہے کہ یہ نظمیں ہزاروں مزدوروں کے مجمع میں پڑھی جاتی تھی اور مقبول ہوتی تھی۔ اسی طرح کی کامیابی انقلابی شاعروں کے سلسلے میں ہوئی جو بامبے کے اردودہ مزدوروں کے لیے منعقد کیے گئے۔ عوامی اور روزمرہ والی اردو کے مقابلے میں ادبی زبان میں شاعری، خاص طور پر کیفی آسمی کی نظمیں اہمیت کی نہ صرف حامل ہے بلکہ اس دور میں مقبول بھی ہوئی۔ مشاعرے کی پرانی روایت کا ایک اور طریقے پر بھی فروغ ہوا، ایسے جلسوں میں ہوا جن میں نظموں کے علاوہ مختصر کہانیاں اور دوسری تحریریں بھی پڑھی گئیں، جن کے ذریعے بقول سجاد ظہیر داستان گوئی کی پرانی روایت کی تجدید اور توسیع ہوئی۔ یہ وہ صنف تھی جس میں پیشہ ور داستان گو عہد قدیم کے اسلامی مہمات اور رومان کو 1860 تک بیان کرتے آئے تھے اور جس سے جدید اردو ناول کا آغاز ہوا۔ اب کیا ہے کہ جب ہم تاریخ ہی کے تناظر میں کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ ترقی پسند ادب کو کسانوں تک پہنچانے اور کسانوں کے احساسات اور ان کے جذبات کو ترقی پسند ادب میں سمونے کے سلسلے میں اور بھی زیادہ دقتیں تھیں۔ ان دقتوں کا اندازہ 1937 اور 1938 کی دو مثالوں سے ہو سکتا ہے۔ 1937 میں جب حالات نے پنجاب کے کسانوں اور پنجاب کے ترقی پسند مصنفین کو جلیانوالہ باغ میں ایک ہی جگہ پر جلسہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا تھا، اس سے انقلابی جوش محض جغرافی قدرت سے پیدا ہوا اور سجاد ظہیر نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ ترسیل اور ابلاغ کی کوئی ترقی یافتہ صورت نہیں اسے کہا جا سکتا۔ ترقی پسند مصنفین اس منزل سے آگے نہیں جا سکے۔ شاعر کی حیثیت سے وہ ادبی اور اشتہاراتی سطح پر کسانوں سے بالکل مختلف زبان استعمال کرتے تھے اور کسان ادب کی زبان اور اس کی عوامی شکلوں سے بے بہرا تھے۔ ہاں البتہ ایک شاعر ضرور ایسا تھا۔ 1938 میں فرید آباد میں منعقد کسان شاعروں کی کانفرنس ہوئی جو ادبی معیارات کے مطابق بھی تھی اور کامیاب بھی رہی۔ البتہ اس کی ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ کامیاب ہوئی، لیکن اس کی کامیابی تقریباً تمام تر ایک تعلیم یافتہ ذمہ دار سید مطلبی فرید آبادی کے مرہون منت تھی، جو غیر معمولی شخصیت کے حامل تخلیق کار تھے اور گاؤں میں رہنے والے تھے اور مقامی کسانوں سے ان کی زبان اور ان کی تہذیبی روایات اور ان کا کلچر اور طرز اظہار سے واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1938 میں فرید آباد میں منعقد ہونے والی کسان شاعروں کی کانفرنس کو کامیابی ملی۔ دوسرے اردو مصنف شاید دوسرے اردو شعراء کسانوں کی زندگی کو لے کر اس طرح کا
کی ان کے ساتھ جڑت نہیں رکھتے تھے جس طرح کی جڑت فرید آبادی مطلبی فرید آبادی رکھتے تھے، یا جس طرح سے سید مطلبی فرید آبادی گاؤں کے کلچر کو سمجھتے تھے، گاؤں کے لوگوں کو سمجھتے تھے۔ ہاں 1942 کے بعد والے دور میں آندھرا پردیش میں کمیونسٹوں کی رہنمائی میں چلنے والی تہذیبی سرگرمیوں میں گیت، ڈرامہ اور رقص کے ذریعے انڈین پیپلز تھیٹر ایپٹا نے زیادہ مؤثر کام کیا۔ تو تاریخی حوالے سے ہم 1936 کو دیکھتے ہیں تو 1936 میں پریم چند نے بہت ہی بنیادی باتیں اپنے خطبہ صدارت میں کہی تھی کہ ادب کس طرح کا تخلیق کرنا چاہیے، ایسا ادب تخلیق کرنا چاہیے جو عام آدمی کو شعور دے سکے اور عام آدمی کو یہ بتا سکے کہ اس کی محنت کا استحصال کون کر رہا ہے۔ اور پریم چند نے تو یہ تک بھی کہہ دیا کہ بھئی وہ جو زمانہ ہے وہ تج چکا ہے، یعنی جب بھوت پریت مافوق الفطرت عناصر داستان گوئی وہ سارا سلسلہ وہ اسطورہ یا اساطیر وہ سب جو ہے وہ زمانہ جا چکا ہے، اب زندگی بدل چکی ہے، زندگی کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ وہ ادب جو عام آدمی کی زندگی کے ساتھ لگا کھائے گا، جو زمینی حقائق کے ساتھ جس کی جڑت ہوگی، وہی ادب جو ہے وہ قابل قبول ہوگا یا اسے ہی مقبولیت حاصل ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے پریم چند نے لکھنؤ والی 1936 والی کانفرنس میں، انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں اپنے مینیفیسٹو کو پیش کر دیا تھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پریم چند کو ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے، تو پریم چند ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جن کے ہاں انسانوں کے مصائب و مسائل فنی پیرائے میں منصہ شہود پر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریم چند کو سماجی حقیقت نگار کہتے ہیں، مطلب انہوں نے حقیقت کو ڈپکٹ کیا ہے بلکہ تخلیقی سطح پر ایکسپریس کیا ہے۔ ان کے مشاہدات میں ڈیپتھ ہے، ان کے تجربات میں گہرائی اور گہرائی ہے، اور وہ جب کسی بھی انسان کا، عام آدمی کا استحصال ہوتا ہے تو اس کو فنی پیرائے میں اتنے خوبصورت انداز میں اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں کہ قاری ورطہ حیرت میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سوسائٹی کے اندر ایکسپلائٹیشن کرنے والی قوتوں کا بھی شعور ملتا ہے۔ ترقی پسند فکر نے اردو ادب کو متمول کرنے کے ساتھ ساتھ نئی جہات اور نئے پہلوؤں سے بھی آشنائی عطا کی۔ تخلیق اور ادب کا گوشت اور ناخن کا رشتہ ہے، اور بغیر تخلیقات کے کسی ادب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ادب کے فکری پہلو ہیں یا نہیں، ہونے چاہیے یا نہیں، ادب کی فکری جہت یا جہات ہونی چاہیے یا نہیں، یہ ایسے سوالات ہیں جو بنیادی سوالات ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ادب اور ادیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ادب اور ادیب کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور معاشرے کی ساخت اور پرداخت اور معاشرتی بنیاد کے ساتھ بھی ان سوالوں کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ ترقی پسند ادب نے مذکورہ سوالوں کا جواب نہ صرف اس بات میں دیا بلکہ ادب کو ایک خاص ادبی جہت بھی عطا کی۔ ایک اور اہم سوال ادیب کے لیے کمٹمنٹ کا رہا ہے، اور یہ سوال بھی خاصا متنازع رہا ہے۔ ترقی پسند ادب نے کمٹمنٹ کو بھی بہت ضروری قرار دیا، یعنی نظریے کے ساتھ ایک تخلیق کار کی وابستگی، اور آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک فہم رکھنے والے ادیب کی، شاعر کی، تخلیق کار کی، مصنف کی کمٹمنٹ۔ ظاہر ہے کہ آئیڈیالوجی کے ساتھ کمٹمنٹ ہی ادیب کو زندگی کی بہت ساری پیچیدگیوں کا فہم عطا کرتی ہے، اور ہر اس ادبی رویے کی مذمت کی جو کمٹمنٹ کو غیر ضروری قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کمٹمنٹ تو زندگی میں ہر چیز کو لے کر جو ہے وہ بنیادی حیثیت کی حامل ہے، لیکن جب ہم کسی تحریک کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے انجمن ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں، تو وہاں تو ایک تخلیق کار کا اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کمیٹڈ ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ جدیدیت کے حامی تو انڈیویجوالٹی کی بات کر رہے تھے، جدیدیت کے حامی نہ صرف فکری جہت کی نفی کرتے ہیں بلکہ کمٹمنٹ کو بھی غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اس کا رشتہ ادب کی بجائے پروپیگنڈا لٹریچر سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے متنازع سوالوں پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس ضمن میں ظاہر ہے
کہ جب تک انجمن ترقی پسند مصنفین یا مذکورہ آئیڈیالوجی رہے گی تو اس طرح کے سوالات بھی رہیں گے اور اس طرح کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی فی زمانہ کوشش بھی کی جاتی رہے گی. ترقی پسند ادب کے نظریاتی مسائل پر ظاہر ہے ہر عہد میں بحث ہوتی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے. عظیم ادب اور عالمی ادب فکری جہت سے ہرگز عاری نہیں ہو سکتا. یعنی عظیم ادب کی کوئی نہ کوئی ڈائمنشن ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے. اس فکری جہت کی جڑیں ایک حد تک ان حالات میں ہوتی ہیں جن حالات میں ادب تخلیق ہوتا ہے اور ایک حد تک اس جہت کا تعلق ماورائیت سے ہوتا ہے. اگر ادب کا تعلق ٹھوس حالات سے نہ ہو تو وہ مجرد ادب بن کر رہ جائے گا یا ایک طرح سے ایبسٹریکٹ نوعیت کا حامل ادب بن کر رہ جائے گا. اور دوسری طرف گروہ ماورائیت سے بے تعلق ہو جائے تو ارتقائی ممکنات کی نشاندہی ہی نہیں کر سکے گا. یعنی اگر ادب ماورائیت سے بے تعلق ہو جائے تو ارتقائی ممکنات کی نشاندہی نہیں کر سکے گا اور اس کی اہمیت وقتی قصے کہانیوں سے زیادہ نہیں ہوگی. جو ادیب اپنی تخلیقات میں موجودہ حالات، معاصر زندگی، روح عصر اور ماورائیت کا صحیح توازن پیدا کر لیتا ہے وہ اپنے تخلیق کردہ ادب کو یقیناً نئی سمت عطا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہر عظیم تخلیق کار عظیم مفکر بھی رہا ہے. ٹولسٹوئے ہوں، غالب ہوں، ٹیگور ہوں، اقبال ہوں، اگر ان کی تخلیقات سے فکری عنصر کو خارج کر دیا جائے تو یہ اچھے ادیب تو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر بہرحال شمار ہوں گے ہی، لیکن ان کی عظیم ادیب کی حیثیت، عظیم شاعر کی حیثیت، عظیم تخلیقار کی حیثیت ایک معنی میں مشکوک ہو جائے گی. مجموعی طور پر یہ عظیم ادب کے خالق اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور فکری عظمتوں کی وجہ سے شمار ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بات ادب کی ہے اس لیے اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ محض فکری عظمت کسی عظیم ادیب کو عظیم بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی. فکر کو احساس کی شدت کے ساتھ پیش کرنا عظیم ادب کے لیے نہایت ضروری ہے. ایک بات جو انسان کو لے کر، تخلیق کار کو لے کر کمٹمنٹ کی بات ہے تو فکری جہت اور کمٹمنٹ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہر فکری جہت اپنے اندر کمٹمنٹ کا عنصر لیے ہوئے ہوتی ہے. ہر فکری جہت کا اپنا کمٹمنٹ کا تقاضا یا تقاضے ہوتے ہیں. ایک آزاد مفکر، فری تھنکر، انٹلیکچوئل فریڈم کے ساتھ، فکری آزادی کے ساتھ بھی کمٹمنٹ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سارتر نے کہا تھا کہ لکھنے کا عمل خود ایک کمٹمنٹ ہے، ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر لکھنے والا چاہے وہ جدیدیت کا علمبردار ہو یا ترقی پسند ایگزسٹنشلسٹ ہو یا لبرل ہو یا رجعت پسند ہو، ایک موقف ضرور اختیار کرتا ہے، اس موقف سے وابستہ رہتا ہے، اس کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے. اس کی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑت ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شعوری عمل ہے اور شعوری عمل میں انتخاب اور انتخاب کردہ راہ عمل سے کمٹمنٹ فطری بات ہے. ایک حیاتیاتی عمل ہے جو زندگی سے کمٹمنٹ ہے اور زندگی سے کمٹمنٹ اس کو زیادہ فعال، زیادہ بامانی اور زیادہ خوبصورت بنانے سے کمٹمنٹ ہے. اسے زیادہ خوبصورت اور فعال بامانی بنانے کا عمل خود ایک نظریاتی توجہ کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے یہ نتیجہ عکس کرنا مشکل نہیں کہ زندگی سے کمٹمنٹ دراصل اس کو زندگی کو خوبصورت بنانے اور بامانی بنانے والے نظریے سے کمٹمنٹ ہے. انسان اپنے عمل کے لیے کسی نہ کسی نظریے ہی سے فیضان حاصل کرتا ہے، چاہے وہ جدیدیت سے جڑا ہوا ہو، چاہے وہ مابعد جدیدیت سے جڑا ہوا ہو، چاہے وہ نفسیاتی تنقید سے جڑا ہوا ہو، یا یہ نظریہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی اور ادبی بھی. لہذا کمٹمنٹ سے انکار دراصل آئیڈیالوجی سے انکار نہیں، زندگی سے ہی انکار ہے. وہی شخص کمٹمنٹ کو رد کرے گا جو زندگی کی ضرورت اور معنویت کو رد کرتا ہے. ظاہر ہے
کہ کمٹمنٹ والا شخص جو ہے وہ زندگی سے پیار کرتا ہے، اور کمٹمنٹ جو ہے وہ ہر زخم کو بھر دیتی ہے. یعنی ایوولوشن پر یقین رکھتا ہے انسان، اور ایوولوشن ایک ایسا عمل ہے جو ہر دکھ کا مداوع کر دیتا ہے. ایک بات اور اہمیت کی حامل ہے، ترقی پسند تحریک کے پھلنے پھولنے کے انحصار سے جڑی ہوئی، وہ یہ کمٹمنٹ ہر آدمی کے لیے عموماً اور تخلیق کار کے لیے خصوصی طور پر بلائنڈ کمٹمنٹ ہرگز نہیں ہے. بلائنڈ کمٹمنٹ نہ صرف الفاظ کا زبردست تضاد ہے بلکہ خود زندگی اور زندگی کے دیے ہوئے نظریے کا مذاق ہے. کسی بھی نظریے سے یا مذہبی، سیاسی اور ادبی موقف کو اختیار کرنے سے قبل اس کا بھرپور انتقادی جائزہ لینا، اس کا محاکمہ کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ جائزہ ان ویلیوز کی روشنی میں ہونا چاہیے جو اقدار زندگی کے تخلیقی عمل اور اسے مالا مال بنانے کی ضامن ہے. کوئی بھی سیاسی، معاشی، مذہبی یا ادبی نظریہ یا اس نظریے کی روشنی میں مرتب کیا گیا پروگرام اگر ان اقدار کی نفی کرتا ہے تو نہ تو ایسے نظریے سے، ایسی آئیڈیالوجی سے یا ایسے پروگرام سے جرات کوئی معنی رکھتی ہے. دوسرے لفظوں میں فکری آزادی ایک ذمہ دار اور باشعور ادیب کو اتنی عزیز ہونی چاہیے جتنا کہ نظریاتی یا آئیڈیالوجی کی سطح پر کمٹمنٹ. ایک باشعور ادیب کا کمٹمنٹ کا سلسلہ نظریاتی اقدار سے ہونا چاہیے، کسی شخصیت، جماعت یا جماعتی پروگرام سے نہیں ہونا چاہیے. ہر پروگرام ان نظریاتی اقدار کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک اپروچ، اور یہ اپروچ ایماندارانہ انداز سے ہونی چاہیے جس میں غلطیوں اور کمیوں کا بھی بہرحال جو ہے احتمال ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی مصلحتیں شامل نہیں ہونی چاہیے جو مذکورہ نظریاتی اقدار کو مجروح کرنے والی ہوں. عملی اعتبار سے یہ ایک ایسا سوال ہے جو بنیادی اہمیت کا حامل ہے. سماجی، معاشی اور سیاسی عوامل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ایسی پیچیدگیوں کے پیش نظر کہیں نہ کہیں مفاہمت یا مصالحت ضرور کرنا پڑ جاتی ہے. لیکن ایک باشعور مفکر، ایک باشعور تخلیق کار اور ادیب کو یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا یہ مفاہمت کرنے والا شخص اور گروہی مفاد کے لیے تو کام نہیں کر رہا، یا نظریاتی اقدار کے مفاد میں ہے اور نظریاتی اقدار کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. مفادات کے درمیان خط کھینچنا بذات خود بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے نظریاتی ایمانداری کے علاوہ بڑے حوصلے، تجربے اور صحیح تناظر کی ضرورت ہوتی ہے. شخصی اور گروہی مفادات سے جنگ اسی وقت ممکن ہے جب انسان خود ہر قسم کے ذاتی مفادات سے بلند ہو، جب ایک تخلیق کار ذاتی مفادات کو ٹھوکر مار دے. اگر ان ایسی تمام باتوں کو ملحوظ رکھا جائے تو کمٹمنٹ کی وہی صورتحال اور اس کا وہی معیار ہوگا جس کو ہم ایک مفاد پرست شخص کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں. کمٹمنٹ سے پیدا ہونے والا ادب ہی اعلیٰ ادب ہوتا ہے، پروپیگنڈا ادب ہرگز نہیں ہوتا. دراصل کمٹمنٹ سے زیادہ کمٹمنٹ کے معیار کی اہمیت ہوتی ہے. دراصل پروپیگنڈا ادب پیدا ہوتا ہے معمولی زبانی کمٹمنٹ سے، جس میں نہ عقل ہوتی ہے، نہ استدلال ہوتا ہے، نہ ایمانداری ہوتی ہے، نہ جذباتی شدت اور نہ تاثیر اور کم تر درجے کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے. کمٹمنٹ کو مردود قرار دینا بہت بڑی سطحی سی بات ہے. دراصل اعلیٰ ادب کی تخلیق ایک طرف جمالیاتی اقدار سے کمٹمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف زندگی کو سنوارنے اور زندگی کو خوبصورت کرنے، زندگی کو حسن عطا کرنے والی اقدار سے بھی مملو ہوتی ہے. کمٹمنٹ کی بحث اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچتی جب ہم حقیقت نگاری اور سوشلسٹ حقیقت نگاری کو نہ سمجھیں. ظاہر ہے کہ سوشلسٹ حقیقت نگاری کا تعلق جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، اور سوشلسٹ حقیقت نگاری کو نہ صرف میکانکی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے بلکہ اسے ایک ڈوگما
کے طور پر نہیں لینا چاہیے, اسے عقیدے کے طور پر نہیں لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ سوشلسٹ حقیقت نگاری کو ایک کمٹمنٹ کے لیے حقیقت نگاری اور اس کے مختلف پہلوؤں اور اقسام کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے, تب جا کر صحیح تصور جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ صحیح تصور قائم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. حقیقت کو کئی سطحوں پر سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے. حقیقت کے تخلیقی پہلوؤں پر نظر ڈالی جا سکتی ہے. حقیقت موضوعی اور معروضی عناصر سے بحث کر سکتی ہے اور ان تمام باتوں کا دار و مدار آبزرویشن کی اپنی پوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ہی مشاہدہ اگر مختلف مواقع سے حقیقت کا مشاہدہ کرے تو اسے اس کے مختلف پہلو نظر آئیں گے. ظاہر ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے بڑی فہم کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر و بیشتر حقیقت کو تخلیق کار, چھوٹے تخلیق کار اپنے مفادات کی عقلی توجیہ قرار دے کر اس کے ماورا نہیں جا پاتے. اور حقیقت کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے اور وہ ہے حرکی ارتقائی روپ, یعنی ایوولوشن پروسیس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے, مسلسل تبدیلی کا عمل. یعنی ہمیں بینگ, موجود اور متشکل ہوتی ہوئی صورتحال میں بھی امتیاز کرنا ہوتا ہے. عدم حقیقت نگاری مذکورہ تمام مسائل سے نبٹے بغیر ممکن نہیں, ورنہ حقیقت نگاری کا محض میکانکی اور جامد تصور پیدا ہوگا, اس میں تحرک کی کوئی صورت نہیں ہوگی. جارج لوکاچ نے حقیقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: حقیقت نگاری, انتقادی حقیقت نگاری اور سوشلسٹ حقیقت نگاری. تخلیق کار یا مصنف حقیقت کی جس نوعیت کی فہم رکھتا ہے اسے فنی پیرائی کے ذریعے جوں کا تو بھی پیش کر سکتا ہے, اور یہ حقیقت نگاری کا سب سے نچلا درجہ ہے. دوسری طرف وہ موجودہ حقیقت پر انتقادی نگاہ ڈالتا ہے اور اسے غیر تسلی بخش قرار دیتا ہے اور اپنی اس بے اطمینانی اور اضطراری کیفیت کو اپنی تخلیقات میں پیش کرتا ہے. یہ حقیقت نگاری کا دوسرا درجہ ہے. حقیقت نگاری کا لوکاچ کے نزدیک اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جس میں تخلیق کار موجودہ حقیقت سے نہ صرف بے اطمینانی کا اظہار کرتا ہے بلکہ حقیقت کو کیسا ہونا چاہیے اس کا تصور بھی پیش کرتا ہے, اور لوکاچ اسے سوشلسٹ حقیقت نگاری قرار دیتا ہے. حقیقت اپنے موضوعی روپ میں بھی اور معروضی روپ میں بھی اس تقسیم کو شکست دیتی ہے, اور اس کی تمام تر پیچیدگیوں کے پیش نظر تقسیم بھی ہمیں ناکافی اور غیر تسلی بخش محسوس ہونے لگتی ہے. موجود اور ماورائیت میں بھی جدلی رشتہ ہے جو ہمیں اطمینان بخش نظر آتا تھا ماضی میں, آج ہمیں ناکافی اور غیر منصفانہ, غیر عادلانہ محسوس ہونے لگتا ہے, اور ہم ابھرتی ہوئی حقیقت کا نیا تصور قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج کے سائنس, ٹیکنالوجی اور صنعتی دور میں یہ تبدیلی, بلکہ ٹیکنالوجی کے دور میں یہ تبدیلی بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ادیب کے لیے اور پیچیدہ مسائل پیش ہو رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا بہت اہم سوال ہے. ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہمارے عہد کی ایسی حقیقت ہے جسے کوئی مفر نہیں کر سکتا. بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے لعنت ہے یا باعث رحمت ہے. کیا سوال محض اس کے صحیح اور غلط استعمال کا سوال ہے یا اس کے قبول اور رد کرنے کا سوال ہے؟ آج کا ادیب, آج کا تخلیق کار اس بنیادی سوال سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا. سوال نہایت پیچیدہ ہے, نہایت گنجلک ہے. ایک سطح پر یقیناً سوال اس کے صحیح اور غلط استعمال کا بھی ہے, لیکن دوسری سطح پر جدید ٹیکنالوجی بذات خود قابل قبول ہے یا نہیں, یہ بحث کرنا اور ایک موقف اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی سے چھٹکارا اب ممکن ہی نہیں. اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اپنے مسائل بھی ہیں. ٹیکنالوجی کی طویل بحث بہرحال اپنی جگہ میننگ فل ہے. جو انسانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ان مسائل کو بھی ایک باشعور تخلیق کار نظر انداز نہیں کر سکتا.
مذکورہ ٹیکنالوجی فضا کو اتنا آلودہ کر رہی ہے کہ انسان کی زندگی کو زبردست خطرہ پیدا ہو رہا ہے. اب تو اور بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، یعنی ایک عجیب سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے. ظاہر ہے کہ متعدد جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے جہاں فوائد ہیں تو ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی ہیں. یعنی فضا کی آلودگی انسان کی زندگی کو خطرات، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے لیے روزگار اور باعزت زندگی کے وسائل مہیا کرنے کا بھی اس سے ایک تعلق ہے. جدید ٹیکنالوجی جس میں تیز رفتاری سے کام کرنے والی خودکار مشینیں، روبوٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر شامل ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار سے محروم بھی کرنے کا ایک سلسلہ ہے. اسی طرح ایک طرف منتخب طبقوں، ایلیٹ کلاسز کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی کشش بڑھتی جا رہی ہے تاکہ وہ ان خودکار مشینوں، روبوٹس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں. تو دوسری طرف غربت اور افلاس کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی عوام کی فنکارانہ اور تخلیقی قوتوں کو بھی کچل رہی ہے اور ان میں بیگانگی کا احساس بھی بڑھا رہی ہے. عوام کی زندگی اس طرح بری طرح متاثر ہو چکی ہے جس طرح کہ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا. سرمایہ دارانہ ڈھانچے میں صنعتی اور معاشی ترقی کے اور بھی تشویشناک نتائج پیدا ہوئے ہیں. ایک طرف طبقاتی تفریق تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف علاقائی، مذہبی اور ذات پات کے اعتبار سے بھی ارتقاء بالکل غیر متوازن طور پر ہو رہا ہے. اور یہ غیر متوازن ارتقاء مذہبی، علاقائی اور ذات پات کی عصبیت کو ہوا بھی دے رہا ہے. شہروں کی آبادی غیر منصوبہ بند طریقے سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو اپنی جڑوں سے کٹ کر اپنی شناخت کھو کر شہروں کی طرف ہجرت کرنا پڑتی ہے. یعنی سوشل ڈسلوکیشن، سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن سے واسطہ پڑتا ہے لوگوں کا، جس سے ان کا احساس بیگانگی، ایلینیشن اور شدید ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں بنیاد پرستی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک میں بنیاد پرستی اور فرقہ وارانہ منافرت تیزی سے پھیلتی ہے اور پھیل رہی ہے اور سیاستداں اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر استحصال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اگر مذکورہ عمل کو نہیں روکا گیا تو فرقہ واریت، منافرت اور تیزی سے بڑھتی جائے گی اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی کی قربانیاں دینا پڑیں گی. مذکورہ عمل کو انسان اسی صورت روک سکتے ہیں جب مذکورہ عمل کی سماجی اور سیاسی جڑوں سے اچھی طرح وہ آشنا ہوں. بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی اور فرقہ وارانہ منافرت کا مقابلہ کامیابی سے اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہماری معاشی ارتقاء کی حکمت عملی، اکنامک گروتھ اسٹریٹجی میں تبدیلی کی جائے گی. ہاں، ایک بہت ہی بڑی بات جو گلوبل فنانس کو لے کر ہے، گلوبل فنانس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہا ہے اور گلوبل فنانس دوسری اور تیسری دنیا کے لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لوٹ رہا ہے اور ان کو مفلوج کرتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے وہ تفریق بڑھتی جا رہی ہے، یعنی امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. گلوبل فنانس کو، عالمی سرمایہ کاری کے نظام کو بھی سمجھنا ایک ادیب کے لیے از بس ضروری ہے تاکہ وہ اس سارے عمل کو سمجھ کر عام لوگوں کو شعور دے سکے. ظاہر ہے کہ تبدیلی تو بہت قربانیوں کے بعد آتی ہے، بہت کچھ لکھنے کے بعد آتی ہے، بہت کچھ شعور دینے سے کے بعد آتی ہے. اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنے قاری کے سامنے ان تمام حقائق کو پیش کرنا ضروری ہے اور ان میں سوشلسٹ معاشرے کا شعور بھی پیدا کرنا ضروری ہے اور گلوبل فنانس، عالمی سرمایہ کاری کی جو پیچیدگیاں ہیں، اس کی جو زہرناکی ہے، اس کو بھی سمجھانا ضروری ہے. ظاہر ہے پہلے تخلیق کار خود سمجھیں گے تو بعد میں جو ہے وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے ان کا اظہار کر سکیں گے. شاعروں اور ادیبوں کو بنیاد پرستی اور فرقہ وارانہ منافرت سے پیدا ہونے والے زبردست مسائل میں کافی مواد مل سکتا ہے. خطرات جتنے سنگین ہوتے ہیں، تخلیقی قوت بھی اتنی ہی شدید ہونی چاہیے. ادیب ایک سوشل سائنٹسٹ کی طرح مسائل کا تجزیہ نہیں کرتا، لیکن اسے پیدا ہونے والے انسانی مصائب و مسائل
कर्बनाकी, अलमनाकी और इस तरारियत को पूरी तरह शिद्दत के साथ अपनी तख्लीकात में पेश कर सकता है। गोया वो मसले को अकली सतह से एहसास की सतह पर ला सकता है, और यही वो बात है जो कारी में गहरा तासुर पैदा कर सकती है। अकली सतह जितनी बुलंद होगी एक अदीब की, एहसास की सतह भी उतनी ही बुलंद हो सकती है या होगी। कामयाब नोवेल और ड्रामा उसी वक्त लिखा जा सकता है, कामयाब अफसाना उसी वक्त लिखा जा सकता है जब एक लिखने वाला, एक फिक्शन राइटर इल्लत और मालूल की तमाम कड़ियों से अच्छी तरह आगाह होगा। जर्मन नोवेल निगार और ड्रामा निगार ब्रेख्त ने इस ज़िम्न में एक बेहतरीन मिसाल, बल्कि बहुत सारी बेहतरीन मिसालें जो हैं वो पेश करके दिखाई हैं। उसका नोवेल सरमायादाराना मुआशरे की तमाम इस्तेहसाली कड़ियों का कितना गहरा मुताला है कि उससे जो है आम आदमी को पता चलता है। समाजी शऊर और एहसास जमालियात के तख्लीकी इम्तिजाज से एक आला दर्जे की फनी तख्लीक क़ारीन के सामने आती है, लेकिन एहसास कारी का अमली बुनियादी तौर पर नफ्सियाती अमल है। हालांकि इसका इजहार मादी सतह पर होता है, मुसव्विरी, संग तराशी, इमारत साजी, जिस्म का रंग और तनासुब, रक्स में आज़ा का एक खास तरतीब से हरकत करना जमालियात का मादी इजहार है, लेकिन इंसान के इंबसात व कर्ब, खुशी और रंज का इजहार उसका नफ्सियाती पहलू है। अदीब और शायर का ताल्लुक ज्यादातर इंसानी जज्बात की अक्कासी करना होता है, इसलिए अदीब या तख्लीकार इंसानी नफ्सियात का गहरा शऊर रखे तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और ये शऊर जिंदगी के तजादात के साथ तेज होता चला जा रहा है। इन तजादात का एहसास तख्लीकार और समाज के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाता है, और वो एक ऐसा तजाद है जो सरमायादाराना समाज में कंज्यूमरिज्म, सारफियत के मसले के तौर पर हमारे सामने है। एक तरफ हमारे दौर के सरमायादार, आलमी सरमायादार, ग्लोबल फाइनेंस या सरमायादाराना निज़ाम की बुनियाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर है, तो दूसरी तरफ कंज्यूमरिज्म के इर्तिका पर। कंज्यूमरिज्म को सरमायादार एक इंसान नहीं, महज एक निशाना, एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। उनका मकसद ना इंसान की ज़रूरियात पूरी करना होता है, ना उसकी ज़िंदगी को बामानी बनाना या उसके वजूद को माला माल करना, बल्कि इश्तिहार के ज़रिए से लोगों को नफ्सियाती तौर पर अपनी मसनूआत खरीदने पर मजबूर करना होता है। इस तरह जदीद सारिफ, जदीद कंज्यूमर की सारी तवज्जो अपने वजूद से हटकर अशिया के हुसूल पर मरकूज हो जाती है। उसके अशिया के हुसूल की हवस, नाकी, लोभ, लालच जितना बढ़ता चला जाता है, उसका अपना वजूद उतना ही मुफलिस, कल्लाश और बेमानी होता चला जाता है। तीसरी दुनिया के ममालिक में कंज्यूमरिज्म चौंका देने वाली रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, और इससे शदीद किस्म के नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इस बेलगाम कंज्यूमरिज्म को वुसअत देने में जाहिर है कि तीसरी दुनिया के मीडिया चैनल्स का भी बुनियादी रोल है। बेमानी सारफियत को नुमाया करने में टीवी पर कभी कभी अदीबों की बेहतरीन तख्लीकात को भी इस्तेमाल किया जाता है। हर प्रोग्राम को कोई ना कोई कंपनी अपनी मसनूआत के इश्तिहार के लिए पेश करती है। कंपनी अपने इश्तिहारात देती हैं, और इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि ये सारे के सारे सिलसिले मसनूआत ऊपरी तबकों के लिए, बुर्जुआ क्लासों के लिए, क्लासेस के लिए ऐशो इशरत के सामान मुहैया करने वाले होते हैं। एक तरफ तीसरी दुनिया के ममालिक में भयानक गुर्बत जो लाखों इंसानों को जानवर से बदतर जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर रही है, और दूसरी तरफ मीडिया के प्रोग्राम्स में बुर्जुआ क्लासेस की अय्याशी के लिए जरूरी मसनूआत का इस तरह से घंटों तक इश्तिहार, यह बड़ा जबरदस्त तजाद है जिसे कोई भी हसास अदीब
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسے رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس تضاد سے پیدا ہونے والا تخلیقی کرب بھی اتنا شدید ہونا چاہیے، یہ اشیاء بظاہر کتنی ہی پرکشش اور خوبصورت کیوں نہ ہو، جمالیات سے مزین کیوں نہ ہو، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی کو بدنما، بدصورت بنانے والی ہیں۔ جمالیات کا تعلق اشیاء کے ظاہری حسن سے ہی نہیں، اس کے پیچھے پوشیدہ تلخ حقائق سے بھی ہے۔ ایک موتی کا ہار کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کسی کا جائز حق چھین کر خریدا گیا ہے تو ایک باشعور تخلیق کار کو ان موتیوں کی جگہ محرومیوں کے آنسو پروئے ہوئے نظر آئیں گے اور ان آنسوؤں کی جذباتی عکاسی تخلیق کا حسن بن کر ابھرے گی، یار کے خوبصورت موتی نہیں۔ ٹی وی پر مشتہر ہونے والی بظاہر حسین مصنوعات کے پیچھے غریب اور محنت کش عوام کی محرومیوں کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، اور ہماری تخلیقی جمالیات کا تقاضا ہے کہ ہم محرومیوں کے ان جذبات کی پوری شدت کے ساتھ عکاسی کریں اور قاری میں، ریڈر میں، میڈیا چینل سے متعلق صحیح سماجی شعور پیدا کریں۔ حکمران طبقہ میڈیا چینلز کو عوام کے لیے افیون کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس خطرے کا مقابلہ کرنا ظاہر ہے کہ تخلیق کاروں کا فرض ہے۔ میڈیا چینلز بامانی تبدیلی کا ایک اہم آلہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں کر بنیں گے؟ ان کا دھندا ختم ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے ترقی پسند، سیکولر، عقل پرست رویے کا مؤثر پرچار بھی اگر چاہے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ حکمراں طبقے میڈیا چینلز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میڈیا چینلز کے ذریعے بے معنی اکتاہٹ پیدا کرنے والی صارفیت اور دوسری طرف ظلم پرستی کو باقاعدہ طور پر وسعت دی جانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ظاہر ہے کہ ترقی پسند تخلیق کاروں کے لیے یہ زبردست چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے غفلت عوام کے لیے ذہنی طور پر مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ترقی پسند تخلیق کاروں کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے۔ عوام میں اپنے اپنے امتیازی تشخص اور الگ الگ شناخت پر زور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک معنی میں یہ عمل بالکل فطری اور جمہوری ہے، لیکن بدقسمتی سے امتیازی شناخت کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کا پورا فائدہ بنیاد پرست سیاسی مفادات اور رجعت پسند طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ ترقی پسند تخلیق کاروں کا فرض ہے کہ اس رجحان کو صحیح، جمہوری اور تخلیقی سمت کی طرف لے کر چلے اور اس کے تخلیقی امکانات کا عوام میں صحیح شعور پیدا کریں۔ جب ہم اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقلیتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کو مارجنلائزڈ طبقے کے طور پر نہ صرف ٹریٹ کیا جاتا ہے بلکہ انہیں مارجنلائزڈ کلاس کے طور پر ہی رکھا جاتا ہے۔ اقلیتوں میں اپنی الگ پہچان کا جذبہ خاص طور سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اس جذبے کی شناخت کے نام پر مذمت کرنا غیر جمہوری رویہ ہے۔ یعنی مطلب جب ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو وہاں کیا ہے کہ وہاں جو ہے وہ قومی دھارے کی بات آ جاتی ہے، اور انہیں اقلیتوں کو قومی دھارے کے نام پر جو ہے یعنی جب وہ اپنی شناخت کی بات کرتے ہیں، اپنی پہچان کی بات کرتے ہیں، تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نیشنلسٹ نہیں ہے۔ اقلیتوں کا اپنی الگ پہچان پر اصرار غیر صحت مند رویہ نہیں ہے اگر اسے صحیح سمت دی جائے۔ قومی شناخت کے دائرے میں رہتے ہوئے اقلیتوں کے سلسلے میں تشخص کو یقیناً اہمیت دی جانی چاہیے۔ ترقی پسند تخلیق کار کے ذریعے عوام میں مذکورہ تشخص کو مثبت، تخلیقی اور صحت مند طور پر پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تخلیق کاروں کی جو ذمہ داریاں ہیں، تخلیق کار اگر اپنی ذمہ داریوں سے کا احساس کریں گے اور اپنی تخلیقات کے ذریعے عام لوگوں کو، اقلیتوں کو ان کی پہچان کے سلسلے میں اگر مدد کریں گے، ایسا ادب تخلیق کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی ایک طرح
کی اپنی پہچان کو لے کر، اپنے ہونے کو لے کر جو ہے ایک زندگی کا احساس، زندگی کی رمق، زندگی کی لہر جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ پھر سے دوڑ سکتی ہے۔ ترقی پسند آئیڈیالوجی اور اردو افسانہ۔ ترقی پسند افسانے کو اگر ہم لے کر بات کریں تو ترقی پسند افسانوں کا سلسلہ 1932 میں انگارے کی کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ترقی پسند قدروں کا راست اور بلند اظہار کرنے والا مجموعہ انگارے 1932 میں شائع ہوا۔ اگرچہ فنی اعتبار سے اس میں کچھ خامیاں موجود تھیں، تاہم کنٹینٹ کے اعتبار سے اور قارئین کو شعور دینے کے اعتبار سے، معاصر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لحاظ سے ہم انگارے کے مجموعے کو خاص طور سے اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ انگارے کی وجہ سے ایک سیدھی لکیر میں پٹتی ہوئی اردو کہانی ایک دم نئی جہت سے آشنا ہوئی، اور یوں انگارے کی وجہ سے کہانیوں میں موضوعاتی وسعت پیدا ہوئی، بعض بڑی کہانیوں کے لیے زمین ہموار ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ تن کیا ہوا کہ پروفیسر احمد علی نے ہماری گلی جیسا افسانہ لکھا، سعادت حسن منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ جیسا افسانہ لکھا، راجندر سنگھ بیدی نے متعدد شاہکار افسانے تخلیق کیے اور گرہن جیسا افسانہ لکھا، احمد ندیم قاسمی نے پرمیشر سنگھ جیسا افسانہ لکھا اور اشفاق احمد نے گڈریا جیسا افسانہ لکھ کر تقسیم کے موضوع کو ایک نئی ڈائمنشن عطا کی۔ گڈریا کے موضوعاتی تنوع اور ترتیب میں ان جرأتوں اور آزادیوں کا بڑا ہاتھ ہے جن کا سماعت ترقی پسند ادبی عناصر نے ایک طویل مدت تک پہم باندھے رکھا۔ اس نہایت سازگار ماحول میں اردو کہانی نہ صرف زندگی میں رچ بس کر توازاد معلوم ہونے لگی، بلکہ اس میں بڑی متناسب فنی گولائیاں بھی پیدا ہونے لگیں، یعنی فنی طور پر جو ہے افسانہ جو ہے وہ وسعتوں سے ہمکنار ہوا۔ ترقی پسندوں سے پہلے اردو افسانوی منظرنامہ عام طور پر بے سانس تشبیہوں اور گھڑے گھڑائے قصوں پر مشتمل تھا، بنے بنائے راستوں پر تھا۔ پہلے سے بنے بنائے راستے پر بعد میں آنے والا ادیب چلتا تھا۔ ان قصوں سے بڑے بھلے درس اخذ کیے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ قاری کو پیش آتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ ان میں اس انداز سے شریک نہ ہو پاتا تھا جس انداز سے اپنے روزمرہ میں اسے ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس ترقی پسند دور کی کہانیوں میں اثر پیدا ہوا، یعنی ترقی پسند ادیبوں نے اپنی کہانیوں میں ایک نئی تاثیر پیدا کی، ایک ایسا اثر پیدا کیا جو قاری کے لیے ایک نئی چیز تھا۔ پروفیسر احمد علی کا افسانہ ہماری گلی، سعادت حسن منٹو کا افسانہ توبہ ٹیک سنگھ، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ گرہن، احمد ندیم قاسمی کا پرمیشر سنگھ، اشفاق احمد کا گڈریا، یہ ایسے افسانے ہیں جن میں زندگی کو نئے نئے زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ یعنی اگر توبہ ٹیک سنگھ میں ایک انسان کی تقسیم کے وقت نفسیات کو موضوع بنانے کے ساتھ ساتھ زمین سے اس کی جڑت یا محبت یا ٹوٹ رشتے کو موضوع بنایا گیا ہے، تو اشفاق احمد نے اپنے افسانہ گڈریا میں جو ہے وہ ایک بالکل نئے زاویے سے جو ہے تقسیم کو دیکھا اور دکھایا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے فروغ سے آزادی کے تلازمے نعروں سے نکل کر عوام کے فکر و عمل میں گھر کرنے لگے، اور اس طرح اردو تخلیق کاروں کے یہاں ایک کشادہ زندگی کا آغاز ہوا۔ آزادی کے بعد رقص آفریں فضا میں صرف انہی پابندیوں کا روا رکھا جاتا تھا جو آزادی کی دین ہوتی ہیں اور جن سے اور گاڑی آزادی کے اسباب رونما ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ادیبوں پر جامد اور خارجی پابندیاں عائد کی جانے لگیں جن سے ادیب اور غیر ادیب میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ ادیب کو زندگی کی طرح ادب کو بھی عمر بھر بھوگنا ہوتا ہے، پھر کہیں ادب کے معیاری نشانات مرتب ہونے میں آتے ہیں، چاہے کہ یک لخت کوئی قرارداد پاس کر کے کہانی کاروں کو ان کی کہانیوں میں بعض قدریں اعلیٰ قدریں بھی گنوانے پر مجبور کیا جائے اور بابر کر لیا جائے یا کروا دیا جائے کہ اس اقدام سے اعلیٰ پائی کی کہانیاں آپ معرض وجود میں آئیں گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ فنکار
دباؤ کے تحت واقعی کہانیاں لکھ پانے کی بجائے کہانیوں میں خالی خولی متعین قدریں گنواتے چلے گئے اور بڑی معصومیت سے خوش ہوتے رہے کہ اپنے مذکورہ عمل سے وہ نہایت خوش اسلوبی سے اپنے فنی منصب سے عہدہ برا ہو رہے. ادب کے تقاضے محض تلقین کے فرائض ادا کرنے سے پورے نہیں ہو جاتے. ادبی اقدار کو تو میٹھے میٹھے جھیل کر انہیں کہانیوں میں بسانا ہوتا ہے. اسی لحاظ سے ادب کو ارتقاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. ادب کو اصطلاحی خارجیت کا تابع بنا کر ارتقاب کے فطری تخلیقی عمل سے عاری کر لیا گیا. کہانیاں بیت جانے کی بجائے مفروضوں کو ہوا دینے لگی تو ان میں جینے جھیلنے کا سما کیوں کر بدے اور جمالیاتی اصرار کیسے پیدا ہو. کوئی بھی بڑی ادبی تخلیق صرف اس معنی میں اپنے لکھنے والے کی کمٹمنٹ کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ جینا بذات خود ایک کمٹمنٹ ہے. کسی عام آدمی کی طرح تخلیق کار کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ وہ زندگی کی پائندگی کا طلبگار ہو. ایسے ہی رویے کو بروئے کار لا کے پریم چند مذکورہ کمپٹیشن کا اہل ہو پایا جس کی بدولت اسے اپنے افسانے کفن میں گھیسو اور مادھو آخر تک پراکرتی کے دو بالکوں کی طرح بھولے بھالے سے لگتے رہے. واقعہ یہ ہے کہ انسانی دکھ کی بے تحفظ ساج پر آمادگی کے بغیر لکھا ہوا لفظ دم نہیں پکڑتا. اس ساج کو مشروط کر کے ہمیں شاید ہنگامی سہولتیں مہیا ہو جاتی ہیں لیکن حالات بدلنے پر لکھے ہوئے لفظ کی علت مشکوک لگنے لگتی ہے. ادبی تخلیق کاروں کو کھلے سے چار دیواری میں گھسیٹ کر ہم آخری محاسبے میں انہی قدروں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑھاوا دینے کے جن میں وسعت پیدا کرنے کے متمنی ہوتے ہیں. ترقی پسند فکر میں تخلیقی رویوں میں باضمیر جرأت مندیوں کو روا رکھ کے ہی اردو ادب میں جڑ پکڑی تھی اور خوب پکڑی تھی اور بالآخر ایسی ہی فہم جو آزادیوں اور انہی سے پیدا شدہ پابندیوں کی آباد کاری سے وہ آنے والے دنوں میں بھی برمحل رہے گی اور پھلے پھولے گی. ترقی پسند تخلیق، ترقی پسند افسانہ، ترقی پسند ناول، ترقی پسند تنقید اور ترقی پسند آئیڈیالوجی. ظاہر ہے کہ ترقی پسند آئیڈیالوجی ایک ایسے ادب کی تخلیق پر اصرار کرتی ہے جو 1% کی چیرہ دستیوں کو آئینہ کرے 99% پر. 99% یعنی پرولتاریہ طبقہ، اور پرولتاریہ طبقے کا استحصال کس کس طرح سے ہوتا چلا آیا ہے. ترقی پسند ادیب کا یہی سروکار ہے. ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی نظموں میں پرولتاریہ طبقے کے مصائب و مسائل کی تخلیقی سطح پر عکاسی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ فیض احمد فیض سیدھے سبھاؤں میں بات نہیں کرتے، وہ نئے استعارات بناتے ہیں، نئی علامات بناتے ہیں. وہ ایک سطح پر جو ہے وہ انسان کے حسن کی بھی تخلیقی سطح پر عکاسی کرتے ہیں، تو دوسری سطح پر وہ اس انسان کو بھی اپنی تخلیق میں مرکزی حیثیت کا حامل تصور کرتے ہیں جو سماج کا کچلا ہوا، پسا ہوا، پسماندہ مفلوق الحال انسان ہے. مثلا فیض اپنی نظم کا دائرہ جو ہے وہ دو سطحوں پر جا کر مکمل کرتے ہیں. ایک سطح ان کی شاعری کی جمالیات سے کی فضا لیے ہوئے ہوتی ہے، تو دوسرے دائرے میں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کے دکھ درد، انسان کے مصائب و مسائل کی طرف مراجعت کر جاتے ہیں اور ان کا دل جو ہے ایک دکھی انسان کے ساتھ جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا وہ اپنے محبوب کے جمال کو، محبوب کی جمالیات ان کو ہونٹ تو کرتی ہے، لیکن جب وہ کسی دکھی انسان کو دیکھتے ہیں تو پھر محبوب کا حسن جو ہے وہ ماد پڑ جاتا ہے اور وہ پھر دکھی انسانیت کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور زمین کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، جس زمین پر عام انسان جو ہے دکھ درد میں، مصائب میں، کلفتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. مثلا
فیض احمد فیض کی نظم موضوع سخن دیکھتے ہیں، اس کے بھی دو دائرے ہیں. پہلا دائرہ وہی ہے جس میں جو ہے وہ کائنات میں گوشت پوست کے انسان کی جمالیات ہے، جو شاعر کے لیے فرحت و انبساط کا سامان ہے. لیکن پھر آگے چل کر جب وہ مصائب و مسائل میں گھرے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل مصائب و مسائل میں گھرے ہوئے انسان کے سینے میں چلا جاتا ہے. موضوع سخن: گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ ماہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی. جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر. اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضمون ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی. یہ کیا ہے کہ شاعر جو ہے ایک دائرہ اپنی نظم کا مکمل کر لیتا ہے، ایک دائرہ مکمل کرنے کے بعد شاعر کا دل دکھی انسان کے سینے میں چلا جاتا ہے. آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے. موت اور زیست کی روزانہ سفرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے. ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے. یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے دیوبند جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ. یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ، جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ. یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط. آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں. یا پھر فیض صاحب کی ایک اور نظم ہم دیکھ لیتے ہیں، دو عشق. اس میں بھی شاعر دو دائروں میں اپنی بات مکمل کرتا ہے. تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام. امید کے لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے. اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ سے پھولے گی شفق تیری قبا کی. پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی جب فکر دل و جان میں فغاں بھول گئی ہے، ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زان میں ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستے صبا کو، ڈالی ہے کبھی گردن ماہتاب میں باہیں. اب نظم کا دوسرا دائرہ دیکھیے. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں. اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا، ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا. پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا ہر ایک غم کو سوارا. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا،
تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت داں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پسنداں کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسرے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ یہ ہے فیض صاحب جو وطن سے بھی محبت کرتے ہیں، وطن کے غریب طبقے سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کا دل اس انسان کے لیے دھڑکتا ہے، اس انسان کے سینے میں چلا جاتا ہے جو پسماندہ انسان ہے۔ فیض احمد فیض نے جہاں اپنی نظم میں ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کی آواز بن کر ان کے دکھ کو اپنا دکھ جان کر، ان کی محرومیوں کو اپنی محرومیاں جان کر وہ ان کو زبان دیتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض جہاں نظم میں ترقی پسند فکر کو پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ استعاراتی پیکروں کے ذریعے دکھ میں مبتلا مصائب و مسائل میں گھرے ہوئے انسان کے درد و غم کو موضوع بناتے ہیں، تو وہیں جب ہم ان کی غزل کی طرف آتے ہیں تو ان کی غزل میں بھی نئے استعارات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ دکھی انسانیت کی آواز بنتے ہیں، سبالٹن پیپلز کی آواز بنتے ہیں۔ سبالٹن پیپلز کی ظاہر ہے آواز کون بن سکتا ہے؟ ایک جینیس بن سکتا ہے، ایک تخلیق کار بن سکتا ہے۔ تو فیض صاحب جو ہے وہ سبالٹن لوگوں کی آواز بنتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ جبریت کے خلاف جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ عام لوگوں کو شعور دیتے ہیں، جن لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، جن کی محنت کا استحصال ہوتا ہے، جن کو غریب رکھا جاتا ہے۔ تو فیض صاحب کیا کہتے ہیں؟ فیض صاحب جو ہے کہتے ہیں، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم، قفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم۔ اور پھر فیض صاحب اس طرح بھی تو گویا ہوتے ہیں، فیض صاحب اس طرح بھی تو گویا ہوتے ہیں، چمن پہ غارت گلچی سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ اور اس طرح بھی تو کہتے ہیں، ہوئی ہے حضرت ناسے سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے۔ اور ہاں یہ شعر خاص طور سے توجہ طلب ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اور پھر فیض صاحب یوں بھی تو گویا ہوتے ہیں، درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ دیکھیے کلاسیکی دور کی علامات کو یا اس عہد کے علامتی نظام کو فیض صاحب نے نیا رنگ اور نیا آہنگ اور نئے مفاہیم عطا کیے ہیں۔ غالب نے کہا تھا، گو میں رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اسی طرح فراق گورکھپوری نے ایک نئی جہت نکالی، ایک نئے اینگل سے بات کی، ایک نئے زاویے سے بات کی، جو وصل اور ہجر کی ملی جلی کسک سے عبارت صورتحال ہے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، یعنی مضمون یاد کا ہے اور بھولنے کا ہے، لیکن اس میں ایک نئی جہت، ایک نیا پہلو تلاش کیا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ جب ہم فیض صاحب کی طرف مراجعت کرتے ہیں
تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف محبوب کی یاد ہے تو دوسری طرف جو ہے جب وہ دکھی انسانیت کو دیکھتے ہیں تو محبوب کی یاد یعنی غم جانا پر غم دورہ حاوی ہو جاتا ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے.